Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات، اسراف، فضول خرچی کرنا گویا کہ انسان اپنے آپ کو اعتدال کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اسراف، فضول خرچی یہ اعتدال نہیں بلکہ اعتدال سے ہٹ جانا ہے، اور یہ بہت ہی بری خصلت ہے. اسراف، فضول خرچی ایک بہت ہی بری خصلت ہے، ایک ایسی بری خصلت کہ گزشتہ اقواموں کی ہلاکت کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک اہم سبب اسراف اور فضول خرچی تھی. تو اسی لیے ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ اسراف سے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ہمیشہ اعتدال کی راہ اپنانا چاہیے. لیکن افسوس کہ ماہ رمضان جو ایک بابرکت مہینہ تھا، اس مہینے میں بھی بعض حضرات اس اسراف جیسی بری خصلت سے اپنے آپ کو نہیں روکتے. سب کے بارے میں نہیں کہا جائے گا یہ بات، بلکہ بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے پر غور کریں، کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی اسراف یا فضول خرچی یا اعتدال کی راہ کو چھوڑ دینا، اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. رمضان میں اگر کھانے پینے کا معاملہ لیا جائے تو ضرورت سے زیادہ کھا لینا، چاہے سحری ہو یا خاص طور پر افطار میں، یقیناً کیا ہے، اس میں اسراف اور زیادتی پائی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہے، ہمارا نقصان ہے، آخرت کا نقصان، دنیاوی اعتبار سے بھی، صحت وغیرہ کا بھی نقصان ہے، انسان کے جسم کا نقصان ہے، صحت کو نقصان پہنچتا ہے. حالانکہ اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے. ماہ رمضان ہی کی بات بتائی جائے، جس طرح کھانے پینے میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں بعض لوگ، اسی طرح سونے میں بھی دن کا ایک بڑا حصہ سو کر کے گزار دیتے ہیں. 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے بعد نماز فجر سوتا ہے انسان رمضان میں تو شاید ظہر تک، ورنہ پھر عصر بعد تک کیا اٹھتا ہوگا. یہ بھی اسراف اور اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا ہے. رمضان سونے کے لیے نہیں دن کو، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، دیگر اور عبادات کرنے کے لیے ہے. سونا ہے تو رات کو سوئے انسان، رات کا کچھ حصہ. اسی طرح افطار میں جو کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، خاص طور پر جو تیار کرتا ہے، اور تیار کرنے میں جو ہے افطار زیادہ تر عورتوں کا جو ہے ہاتھ ہوتا ہے، اس میں کتنا اس میں وقت کا ضائع ہے. بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک عورت کچن میں افطار کی تیاری میں، ایک کھانا نہیں، 2 نہیں، کئی قسم کے جو ہے کھانے کیا ہے دسترخوان پر جو ہے سجائے جاتے ہیں، اور شاید افطار نماز عصر، اذان عصر سے پہلے ہی سے کیا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے. کہاں گئی عورت کی عبادت؟ کہاں گیا عورت کا رمضان، جس کو ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے؟ یقیناً یہ اسراف ہے اور اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا ہے. تو اسی لیے یہی بات کہی جائے گی ہمیشہ، اپنے آپ کو میں کہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی، کہ ہمیشہ اسراف سے بچائیں اپنے آپ کو، اعتدال، میانہ روی کی راہ اختیار کریں، اور اسراف سے ہمیشہ اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا،
انہ لا یحب المسرفین، تم کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سب سے بہترین، سب سے بدترین برتن، سب سے برا برتن جسے بندہ بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، یہ سب سے بدترین برتن ہے۔ جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ ہونا یہ چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدم کی اولاد اتنا ہی کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، زندہ رہے، مگر اور اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، پہلا تہائی کھانے کے لیے، دوسرا تہائی پینے کے لیے، اور تیسرا تہائی جو ہے پیٹ کا حصہ سانس لینے کے لیے۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کیا ہے؟ رمضان میں بالخصوص بہت ہی شاید مشکل لگے، اس وقت تک ہاتھ نہیں رکتا جب تک کہ جو ہے بالکل گلے تک ہمارے کیا ہے کھانا نہ پہنچ جائے۔ اور عالم تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد اپنی جگہ سے ہلنا آسان نہیں رہتا، بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد ایسی چیزوں کو تلاش کی جاتی ہے جس سے فوری طور پر کیا ہے ہضم ہو جائے، جو اتنا کھایا گیا ہے اس کا بوجھ کیا ہے ہلکا ہو جائے۔ تراویح کی نماز کی لذت سے محرومیت، قرآن کی تلاوت سے محرومیت، یہ ساری کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے اعتدال کی راہ نہیں اپنائی، بلکہ اسراف، فضول خرچی ہمارے اندر کیا ہے پائی گئی۔ تو چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہمیں اپنے آپ کو اسراف سے، فضول خرچی سے روکنا ہے، بچانا ہے، اور اعتدال کی راہ اپنانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.